اللہ رب العزت نے انہیں کثیر مال عطا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ انہیں ہمارے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ جن لوگوں کو ہم نے مال عطا کیا ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اسی کی ایک شق زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ زکوٰۃ یہ جیسے اور فریضے ہیں، فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ساتھ میں چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہم پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے ہم پر مالی حیثیت جب ہماری ہو جائے اور ہم مالک نصاب ہو جائیں تو ہم پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے جب ہم مالک نصاب ہو جائیں تو ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بھی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے اور فرائض کا انکار کرنے سے وہ مومن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں دیا، انکار تو نہیں کیا کہ ہم یہ زکوٰۃ نہیں مانتے ہیں، آج کل کا ایک ماڈرن طبقہ، بالخصوص وہ طبقہ جو یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے اور وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے، انگلش لٹریچر وغیرہ پڑھ کر کے اور غیروں کی باتیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھنے لگا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مند تصور کرنے لگا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، بعض اوقات ایسی باتیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ تو در حقیقت ایک خدائی ٹیکس بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ خدائی ٹیکس بن گیا ہے۔ وہ پڑھا لکھا جو ماڈرن طبقہ جو یونیورسٹیز وغیرہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ لیکن مالک نصاب ہے، دینے میں جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن دینے میں آناکانی کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتا، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، ہے مومن۔ لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے جو دے نہیں رہا ہے، مال تو جمع کر رہا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، خوب اکٹھا کر لیتے ہیں، خوب اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے اللہ رب العزت نے جو سال کے مقرر ہونے پر ایک متعین مقدار کر دی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں بصورت زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ والذین یکنزون الذہب والفضہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک بے چینی پائی گئی، ایک بے قراری پائی گئی، ایک پریشانی، ایک اضطراب ان کے اندر پایا گیا۔ تو کہا کہ مطلب یہ کہ اگر ہم سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کریں گے ہم گنہگار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مول لینے والے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رکو، یہ بات نہیں ہوگی، میں ابھی جاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی خوشخبری وہاں سے لے کر آؤں گا۔ جو تم سمجھ رہے ہو اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہوگا، میں ابھی جاتا ہوں رسالت مآب کی بارگاہ میں اور پہنچ کر میں انشاءاللہ تمہارے لیے وہاں سے کوئی بہترین بات لے کر آتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کے تعلق سے
صحابہ کرام میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، یا رسول اللہ اس کے احکام کو واضح فرما دے تاکہ وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سنو، یہ مطلق نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم مال جمع کر سکتے ہو، سونا چاندی جمع کر سکتے ہو، لیکن سنو جب تم مالک نصاب ہو تو اس میں سے اللہ کی راہ میں اس کی زکات ادا کر دینا، پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب لوٹ کر آئے، صحابہ کرام کو ایک خوشخبری سنائی، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ تو یہ بات کس کی میں کر رہا تھا کہ وہ شخص جو زکات کا منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا لیکن دے گا نہیں، تو اس کے لیے یہ عذاب ہے جو کہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، حبیب تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سے اس کا ثبوت ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں آ جاتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکات ادا نہیں کرے گی اللہ تعالی اسے قحط سالی میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پچھلا سال جو ہمارا برسات کا گزرا ہے، ٹھیک ہے، ہم احساس کریں یا نہ کریں، بارش کتنے % ہوئی ہے؟ بارش نہیں ہوئی ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ قوم جو زکات ادا نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا فرما دے گا۔ ہم احساس نہیں کرتے ہیں لیکن ہم پر سے باتیں گزرتی رہتی ہیں، احساس نہیں کرتے، باتیں سب گزر رہی ہیں، ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر تھوڑا دماغ لگا لیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر و باہر ہیں، بالکل متعین واضح طور پر سب ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مال انسان کا وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو جو ہلاک ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف زکات نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زکات کا مال ادا نہ کیا، رکھے ہوئے ہیں، نہیں دے رہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی آئی کہ اس سے ڈبل ہماری جیب سے نکل گیا، اس سے ڈبل، اس سے دوگنا تگنا، بلکہ آئے دن کے مشاہدات ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو دقت آئی ہے شاید اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے وہ جو شریعت کا حق تھا میں نے اس حق کو مکمل طور پر اور شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا تھا۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم زکات اگر مالک نصاب ہو جائیں تو ضرور بالضرور شریعت کے مطابق جو پیمانہ شریعت نے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، اس کے مطابق ادا کریں۔ اب یہ قرآن سے ثبوت مل گیا، حدیث میں نے پڑھ کر سنا دی، زکات جو نہیں دے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مالک نصاب ہے کون، یعنی زکات کون شخص دے گا، کس شخص پر زکات واجب ہے۔ اب وہ کون شخص ہیں؟ علماء کرام نے سونے اور چاندی کے اعتبار سے فقہاء اسلام نے ایک مقدار متعین کی، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی وہ شخص مالک نصاب قرار پائے گا، اور اس شخص پر زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ چاندی کی یہ نصاب ہے۔ سونے کے نصاب 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہوگا وہ شخص مالک نصاب قرار پائے گا، اور اسی شریعت کے مطابق 2.5% کے اعتبار سے وہ سونے کی زکات ادا کرے گا۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو سونے اور چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52 تولہ۔ اب آتے ہیں نقدی کی طرف۔ نقدی آپ تقریباً مان لیں کہ آپ کے پاس میں بہت زیادہ، تھوڑا سا بڑھا کر اگر بتا دوں آپ کو، 65,000 روپے جس شخص کے پاس بھی ہیں وہ شخص مالک نصاب قرار پائے گا، یا 65,000 کی کسی چیز کا مالک ہے، ضرورت کے علاوہ، رہنے سہنے کے علاوہ، گھر مکان کے علاوہ، پہننے اوڑھنے کے بستر اور کپڑوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور حاجت کی سواری کے علاوہ، مثلا میرے پاس ایک گاڑی ہے یا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ
जिस चीज का वो मालिक है, इन चीजों के अलावा जिस चीज का वो मालिक है और उस चीज की कीमत तकरीबन 65,000 रुपए है, तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब है, उसको 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैं आपको एकदम आज समझा देता हूँ सारी बातें ताकि आप समझ लें ज़कात क्या चीज है। अब मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ 5 ग्राम सोना है। कितना है? 5 ग्राम सोना, 1 तोला नहीं, 5 ग्राम मेरे पास सोना है और साथ में मेरे पास 10,000 रुपए नकदी है, 10,000 रुपए नकदी है। अब मैं सोना कितने रुपए तोला चला है इस वक्त? 82,000 रुपए में तकरीबन। और अगर अच्छा सोना ले रहे हैं तो 85,000, लेकिन मैं 82 के हिसाब से चल रहा हूँ, 82 के हिसाब से, तो 8 पंजे 40,000 रुपए ये हो गया 5 तोला सोना का, 40,000 रुपए ये बना। ठीक है, 10,000 रुपए मेरे उसमें और इंक्लूड किए जाए, 10,000 रुपए कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। अब आप मान लीजिए कि मेरे पास अब है 150 ग्राम चांदी। कितनी चांदी है? औरतें रखती हैं अक्सर, उनकी अंगूठी वगैरह और पाजेब वगैरह ये सारी चीजें अगर मिला लें तो 150 ग्राम चांदी है, जिसकी तकरीबन आप पकड़ लीजिए कितने, अगर 90 में है तो 9,000 की 100 ग्राम और 50 ग्राम की कितनी, 4,500, तो 8 4 12, 12,500, तो तकरीबन निसाब कितनी हो गई? 50 और 12.5, 65,000 रुपए। यानी आप पहुंच गए हैं, अब आपको ज़कात देना जरूरी है। और इस जमाने में एक बात और सुनते चले, ये मैंने आपको ऊंचे सतह पर समझा दी। लीजिए कि 250 ग्राम चांदी है और चांदी 90 में फर्ज कर लीजिए आप, तो 45 का आधा इधर कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 22,500 रुपए बन गया। और उस शख्स के पास मान लीजिए कि 40,000 मान लीजिए, 40-45,000 रुपए का उसके या रुपए हैं या रुपए की सूरत में कोई और चीज है। तो अब ये 22.5 और 45 कितने होंगे? 67,000। तो अब इसको जब वो मिला देगा तो उस पर ज़कात आ गई, यानी ऐसे शख्स को भी ज़कात देनी है। ये इतनी बात आप समझे। किसी के पास न सोना है न चांदी है, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है या 65,000 रुपए रखे हुए हैं, तो इसमें से वो ज़कात अदा करेगा, वो शख्स मालिक निसाब करार पाएगा। तीनों की निसाबें मैंने अलग अलग आपके सामने रख दी हैं। अब आ जाइए, सारी बातें आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। फिक्स डिपॉजिट समझते हैं? फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है जिसको एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में एफडी बोलते हैं और फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट्स हैं या बहुत सारे बैंकर्स हैं, बैंक वाले हैं और कंपनियां हैं, तो बहुत सारे ऑफर निकालती हैं बैंक के जरिए से कि आप अगर हमको 1 लाख रुपए आज जमा करेंगे हमारे पास, तो हम 2 साल के बाद इसका दोगुना करके आपको देंगे। कितना देंगे? उनका अपना एक सिस्टम रहता है, वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो अपना फिर देते हैं। तो आपने 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ठीक है। 1 साल जब मुकम्मल होगा तो वो जो आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपया जमा है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो 1 लाख रुपया बैंक में आपका जमा है, आप उसके मालिक है नहीं, इस वक्त मालिक के निसाब हैं और उसकी ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी, वो 1 लाख रुपया जो फिक्स डिपॉजिट में है। ये एक मसला समझ लें। इसी तरीके से कोई शख्स LIC चला रहा है, ठीक है, और डाकखाने में पैसे जमा कर रहा है और उसकी शरह इतनी पहुंच चुकी है कि मालिक निसाब हो जाए। मसलन आप यूं समझ लें, इस मसले को इस तरीके से समझ लें कि आप 10,000 रुपए या 11,000 रुपए सालाना जमा कर रहे हैं LIC में, ठीक है, और आप यहाँ मालिक निसाब हैं, आज की डेट में, मान लीजिए आज की डेट में आपके पास 65,000 रुपए नकदी है या सोना चांदी तीनों को मिलाकर 65,000 रुपए के बराबर आपके पास माल है, ठीक है, और आप पिछले 5 सालों से हर साल 11,000 रुपए LIC में जमा कर रहे हैं जीवन बीमा के तौर पर, ठीक है, वो आप जमा कर रहे हैं। तो 11 पंजे 65 हो गया, कितना हो गया आज की डेट में? 11 पंजे 65,000 रुपए। तो अब आपको जो ज़कात अदा करनी 65 दूना 1,30,000 रुपए, कितना बन गया? 1,30,000 रुपए। आपको जो ज़कात अदा करनी है 1,30,000 रुपए की अदा करनी है, इसलिए कि वो पैसा आपका वहां पर जमा है और शरीयत ने जायज रखा है, हमें करना भी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ो,
کہ زکوٰۃ کا مستحق پر مسئلے بہت زیادہ ہیں، ابھی مختصر سے ٹائم میں کیا کیا بتاؤں گا آپ کو، میں لیکن سیدھا مسائل میں بتا دے رہا ہوں آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، یعنی زکوٰۃ دی کس کو جائے، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں کلیئر کانسیپٹ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور شریعت نے مقرر کیے ہیں بہت سارے لوگ. پہلے سب سے پہلا نمبر جو آیا ہے زکوٰۃ اور صدقات کا وہ ہے فقراء. فقراء یعنی فقیر. فقیر یہ جو ذاتی فقیر ہوتا ہے یہ فقیر نہیں مراد ہے، ٹھیک ہے. فقیر وہ مراد ہے جو شرعی طور پر فقیر مقرر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کہا گیا. ورنہ آج کل فقیر بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو خرید لیں گے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سیٹوں کو خرید لیں گے. بہت مطلب کچھ لوگ ذاتی جو ذات ہم نے جو بنا لی ہیں کہ یہ فقیر ہیں، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ ہے، وہ دھماکہ ہے، سارے وہ فقیر نہیں مراد ہے. شریعت والا فقیر مراد ہے. شرعی فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہ ہوں، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں. مسکین کی بھی یہی تعریف آپ سمجھ لیں، ایسے ہی ہے، نہ کھانے کے لیے اس کے پاس ہے، نہ پینے کے لیے اس کے پاس، تھوڑا بہت ہے لیکن بس وہ اس کا سسٹم صرف چل رہا ہے لیکن بیچارہ آگے کچھ بڑھ نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ پہلے حقدار ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے، پہلے حقدار ہیں. سب سے اول پر قرآن کریم نے رکھا انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور ایک آگے بات ہے، میں اس کو پھر کبھی بیان کروں گا. اس میں فقہا نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ آج کل کے دور میں مدارس اسلامیہ جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کو سمجھا دیں، ہم ہی ایک عالم ہیں، مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ مسئلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کا لڑکا بتا سکتا ہے، آپ کا بھی لڑکا ہے بڑھیا ہم سے زیادہ کما رہا ہے، 25-30 ہزار روپے مہینے میں داب رہا ہے، بتا پائے گا؟ شریعت کے بارے میں کچھ بتائے گا؟ ہم کہاں سے پڑھے؟ آپ کا لڑکا پڑھا یونیورسٹی میں، فیس بھرتے رہے آپ، 50-50 ہزار روپے سالانہ فیس اس کی بھرے، ہے نا، یونیورسٹی میں پڑھا، لیکن وہ آپ کو دین کی بات بتائے گا، دین سمجھائے گا؟ ایک مولوی ہے جو آپ کو 6,000 میں شریعت سمجھاتا رہتا ہے، پھر بھی اس کا احسان نہیں مانا جاتا، اس پر تانے کسے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی چال چلن پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، رہن سہن کو دیکھا جاتا ہے، گفتگو دیکھی جاتی ہے، طرز تکلم دیکھا جاتا ہے، کھانا پینا دیکھا جاتا ہے. گوشت کھا رہا ہے تو 6,000 میں کیسے کھا رہا ہے، بکرا کیسے کھا رہا ہے، بھیا کہاں سے لا رہے ہیں وہاں صاحب؟ تو سمجھیے بات کو. میں ایک مدرسے سے آیا، ٹھیک ہے، وہاں مجھے شریعت مصطفیٰ سکھائی گئی، دین کے مسائل بتائے گئے، قرآن کی آیتوں سے استدلال کرنا سکھایا گیا، سرکار کی حدیث سے مسائل کو نکال کر لوگوں تک پہنچانا بتایا گیا. اب سوچو کہ وہ مدرسے 2-2 ہزار 2,500 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا خرچ کیسے چلے گا بھائی؟ اور اگر علماء نہیں پیدا ہوں گے تمہاری شریعت کی رہنمائی کون کرے گا؟ تمہارے جنازوں کی نماز کون پڑھائے گا؟ تمہاری میتوں کے غسل کے طریقے کون بتائے گا؟ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کی نکاح کون پڑھائے گا؟ تمہیں موقع سے میراث کے مسائل کون بتائے گا؟ جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے کون بتائے گا؟ علماء ہی تو بتائیں گے. 6,000 بہت سستی قوم ہے، خالی بڑی سستی قوم ہے، 6,000 میں مل جاتی ہے. باہر صورت میں یہ نہیں بتانا چاہتا، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں اور وہ دین کی رہنمائی کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی رائٹس اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں جہاں سے پیسے ان کے پاس اکٹھا ہوں. لہذا زکوٰۃ کے تعلق سے فقہاء کرام نے لکھا کہ اس زمانے میں سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا مدارس اسلامیہ ہے. یعنی زکوٰۃ آپ کہاں زیادہ سے زیادہ ادا کریں؟ مدارس میں ادا کریں، اس لیے کہ ان مدارس سے علماء پیدا کیے جاتے ہیں، بہترین علماء پیدا ہوتے ہیں، اور وہ علماء قوم کو شریعت کی باتیں بتاتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہم یہاں پر بتاتے ہیں، جنہیں بعض لوگوں اپنے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ کئی دیوبندی آ گیا چندہ لینے کے لیے، تو جس سنی نے دیوبندی کو زکوٰۃ دے دی اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی. یہ ایک دم کلیئر بات میں بتا رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. بات آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہ کوئی سنی مدرسہ برائے نام چل رہا ہے، صرف نام ہے کہ سنی مدرسہ ہے اور وہاں پر دین کا کوئی خاص کام نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں واقعتاً یہاں سے دین کا واقعی کام ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرا اپنا یہ تصور ہے، میں کسی پر زور دباؤ یا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا یہ گمان ہے کہ زکوٰۃ جب بھی دو ایسی جگہ پر دو کہ آپ کو یقین ہو کہ میں نے جہاں دیا ہے وہاں صحیح اس کا استعمال ہو رہا ہے.
بس اتنی سی ایک بات. اور مدارس اسلامیہ کو بڑھ چڑھ کر زکات دو. اپنے یہاں ادارہ ہے مدرسہ اسلامیہ بحر العلوم, آپ اس کا بھرپور تعاون کریں زکات اور صدقات کے ذریعے سے.